شکر گزاری کا جذبہ میرے اللہ کے یہاں بہت قیمت رکھتا ہے۔ کئیوں کو مالدار ہوتے دیکھا، کئیوں کو صحت یاب ہوتے دیکھا۔ اپنے مزاجوں میں شکر گزاری کا جذبہ بنائیں، شکر کا جذبہ بنائیں کہ اللہ تیرا شکر ہے۔ نعمتوں کو بیٹھ کے گنا کریں، گن گن کے شکر ادا کریں۔ انسان بھی تھک جاتا ہے، وہ کہتا ہے آج تک جو کچھ بھی دیا ہے تو نے اس کا شکر ادا کیا ہے؟ روز مانگنے آ جاتا ہے، روز شکوے کرتا ہے، انسان کو چڑ ہو جاتی ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے میرے بندے، تو یہ جو میں نے نعمتیں دی ہیں تجھے جتنی، کبھی بیٹھ کر تو نے اس کا اعتراف کیا ہے، شکر کیا ہے؟ کبھی کہا ہے کہ مولا تیرا اتنا کرم ہے، تیرا اتنا احسان ہے؟ میرے پاس ایک غریب آدمی آیا، کراچی کی بات ہے، میں کراچی میں کسی کام سے گیا تھا۔ میں وہاں لوگوں کو بتانے میں کراچی میں جاتا تھا، وہاں میں لوگوں کو بتاتا تھا، مہینے میں ایک آدھ دن میں انہیں ٹائم بھی دیتا تھا۔ میرے پاس ایک صاحب آئے، مجھ سے کہنے لگے کہ میں گاڑی کا کنڈکٹر ہوں، بسیں چلتی ہیں چھوٹی بسیں، کنڈکٹر ہوں اور سارا دن خوار رہتا ہوں، بس سوار رہتا ہوں، چلتی بس پہ چڑھتا ہوں، چلتی بس پہ اترتا ہوں، میری زندگی یہی ہے، میری زندگی بس یہی ہے۔ کیا کبھی کچھ ہو سکتا ہے کہ میں بھی سکون کی زندگی، سکون کا رزق کیا مجھے بھی اللہ دے گا؟ کیا یہ ممکن ہے؟ میں نے کہا 100% ممکن ہے۔ تو یوں چٹکیوں کے اندر جو ہے ایسا کمال کا انسان بن جائے گا، لوگ رشک کریں گے تیرے اوپر۔ کہنے لگا کیا؟ میں نے کہا ہر لمحہ، ہر لہجہ، سارا دن تیری تسبیح یہی ہو، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، مولا تیرا احسان ہے۔ کسی کو دیکھ پیدل جا رہا، اپنے سے کمتر کو دیکھتے رہنا، کوئی اس کے پاس تو جوتی بھی نہیں ہے، میرے پاس تو اچھے کپڑے ہیں، میں نے یہ کھایا تھا، اس کے پاس تو یہ بھی نہیں ہے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا ہی احسان ہے۔ کسی کو اپاہج دیکھ، کسی کو لولا دیکھ، کسی کو لنگڑا دیکھ، کسی ایمبولینس میں مریض کو دیکھ، اس کے اوپر آکسیجن کے سلنڈر لگے ہوئے ہیں۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تو نے تو مجھے اتنا اچھا بنایا۔ کسی کو کانا دیکھ، یا اللہ تیرا شکر ہے میری آنکھیں تو سلامت ہیں۔ مجھے ساری دولتیں مل جاتی، گاڑی بنگلے، مجھے دنیا کی دولت مل جاتی، گاڑی بنگلے، ساری دولت مل جاتی، اور اگر میری آنکھیں چھن جاتی، مجھے زندگی کا کیا مزہ ہوتا؟ کیا زندگی کا مزہ تھا؟ اللہ تیرا شکر ہے۔ میں نے کہا یہ سارا دن اپنے شکر کے موقع خود تلاش کر، میں نے تجھے ایک راستہ دے دیا ہے، تجھے ہٹس دے دیے ہیں، کیا ہوگا؟ کہنے لگا، میں نے کہا وہ ہوگا جو تو چاہتا ہے۔ مجھے کہنے لگا میں نے سنا ہے کہ آپ دعا بتاتے ہیں، تسبیح بتاتے ہیں، وہ بتائیں مجھے، تسبیح بتائیں۔ اس کو میں نے سمجھایا اور پھر سمجھایا، تو یہ کرنا تو صحیح، دیکھ مریضوں کی لائن لگی ہے، گھنٹی ابھی بچ جائے گی اور آ جائیں گے، لیکن تجھے سب سے زیادہ میں نے ٹائم دیا ہے، میرے بات کی قدر کرنا۔ مجھے کہنے لگا میں نے تو آپ کا اتنا انتظار کیا، گھنٹوں کے بعد میری باری آئی۔ میں نے کہا یوں ہی تو میں کہہ رہا ہوں میری بات کی قدر کرنا، میری بات کی قدر کر لے۔ خیر اس کو میری بات سمجھ آئی نا، اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ مجھے وہ کئی مہینوں کے بعد ملا، مجھے یاد نہیں، پرانی بات ہو گئی۔ کئی عرصے کے بعد میں نے وہ بندہ دیکھا، میری نظر پڑی تو میرے دل نے کہا ہے وہی۔ میں نے اسے ٹائم زیادہ دیا تھا، مجھے اس کا چہرہ یاد رہا، ہے وہی۔ میں نے کہا ادھر آؤ۔ میں نے کہا وہی ہو نا وہ کنڈکٹر؟ پوچھا کیا بنا؟ کہنے لگا جی خوشحالی کے آثار شروع ہو گئے۔ پوچھا وہ کیسے؟ پھر اس نے مجھے اپنی کہانی سنائی۔ مجھے کہنے لگا میں جس نلکے سے پانی بھرتا تھا نا، وہاں وہ بیچارہ کسی کالونی میں رہتا ہوگا، کسی بھی کالونی میں رہتا ہوگا، وہاں بہت سی کالونیاں ہیں، چھوٹی ہی کالونی میں رہتا ہوگا، بڑی سوسائٹی میں تو غریب کہاں رہے گا۔ کہنے لگا جہاں میں رہتا تھا وہاں پانی بھرنے کے لیے دور ہم بوتلیں اور کینے لے جاتے تھے، صبح اور رات کو میری ڈیوٹی ہوتی تھی کہ گھر کا پانی دے کے جانا، پھر صبح سے لے کر شام تک بس پہ چلنا، پھر رات کو تھکے ہارے آنا، پانی بھرنا اور پھر گھر جانا، کوئی چھٹی نہیں، کوئی ناغہ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو کہنے لگے میں پانی بھرنے وہاں گیا، وہاں ایک صاحب آئے ہوئے تھے، وہ بھی پانی بھر رہے تھے، پرانی جان پہچان تھی تھوڑی بہت۔ کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ کہاں؟ وہیں بس پہ، گاڑی پہ۔ تو اتنی زندگی سے گاڑی پہ ہے، وہیں بس پہ ہے، اپنی زندگی میں چین نہیں لایا، سکون نہیں چاہتا تو؟ جی صاحب میں کیسے چین لاؤں، میری تو یہی روزی ہے، بس روزی میں لگا ہوا ہوں، یہی دھندا ہے، اسی سے خرچہ چل رہا ہے،
اچھا ایسا کر، میں ایک فیکٹری میں وہاں پر ہوتا ہوں، میں اپنی فیکٹری والوں سے تیرے لیے بات کروں گا، تو مہینے میں کتنا کما لیتا ہے؟ اس نے کہا اتنا۔ ارے کوئی بات نہیں، میں تجھے اچھی جاب دلا دوں گا، فیکٹری میں جو ہے میں تیری بات کروں گا، پھر میں تجھے بتا دوں گا۔ کہتے ہیں کئی ہفتے اس نے نہ بتایا۔ میں نے کہا لوگ ایسی بات کرتے ہیں بس تسلیوں کے لیے، میں اپنا دھندا کرتا رہا، وہی کنڈکٹری۔ پر شکر گزاری کا مجھے اب ایسا مزہ آنا شروع ہو گیا، میں نے کہا بھائی یہ تو عجیب چیز ہے، جب میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں مجھے سکون ملتا ہے، مجھے چین ملتا ہے۔ کہا کہ میں گٹکا بہت زیادہ کھاتا تھا، کیونکہ اس کے لیے گٹکا، پان، کوئی نشہ، چائے بہت زیادہ کھانا پڑتا ہے۔ اتنی بڑی مشقت اور سیکریفائس کے لیے جو بس میں کنڈکٹر ہوتا ہے، بھاگتا ہے، چڑھتا ہے، کرتا ہے، خود کھڑا رہتا ہے، اوروں کو بٹھاتا ہے، سامان رکھنا بس کے اوپر نیچے۔ کہنے لگا میرا گٹکا کم ہو گیا، یعنی میرا نشہ کم ہو گیا، میں نشے سے کم، میں ہر معاملے میں دیکھوں یا اللہ تیرا شکر ہے۔ دوسروں سے میں نے پوچھا تیری آمدنی کیا ہے؟ پھر مجھے یاد آنا شروع ہوا کہ فلاں بندہ کہتا تھا میری اتنی آمدنی ہے، وہ ہفتے کی بتاتا تھا، میری تو دن کی اتنی ہے۔ فلاں بندہ کہتا تھا میرے اتنے بچے بیمار ہیں، مجھے اتنی پریشانیاں ہیں، اتنے دکھ ہیں، میرے اتنے خرچے ہیں، میرے اتنے خرچے ایکسٹرا ہیں۔ فلاں کو دیکھا اس کے گھر میں کسی کو کینسر ہو گیا، کسی کے بھائی کو کینسر ہو گیا۔ فلاں کے بارے میں دیکھا کہ فلاں کا تو ایسے ہی قتل ہو گیا۔ فلاں کہتا تھا میرا ہاتھ کٹ گیا، فلاں کا یہ ہوا تھا، فلاں کا وہ ہوا تھا۔ کہنے لگے مجھے سارے واقعے، ساری کہانی، پچھلی زندگی، پچھلے لوگ سب یاد آنے لگے۔ اب میرے پاس شکر گزاری کا ایک ٹائٹل بن گیا، ایک عنوان مل گیا مجھے، اور میں نے شکر گزاری کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا۔ کوئی 2-3-4 ہفتوں کے بعد میرے گھر کا کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں باہر گیا تو وہی کھڑا ہوا تھا، وہ جو مجھے نل پہ پانی بھرتے ہوئے ملا تھا، نلکے سے ہم جاتے تھے پانی بھرنے، وہ آیا ہوا تھا۔ اس نے کہا کیا حال ہے؟ تیری بات کر لی ہے میں نے، پہلی سے آ جانا، اور تیری ابتدائی تنخواہ اتنی ہوگی۔ اور کہنے لگا وہ جو ابتدائی مہینے کی تنخواہ تھی، اگر میں 4 مہینے کی بس کی کنڈکٹری کی تنخواہ اکٹھا کروں، جمع کروں، تو وہ میری 1 مہینے کی تنخواہ ہوتی۔ کہہ رہے ہیں بڑھوا بھی دوں گا، کام دیانت داری سے کرنا، ایمانداری سے کرنا، تنخواہ بڑھوا بھی دوں گا۔ سیٹ سے میں نے بات کر لی، پہلی سے آ جانا۔ کہنے لگے یار یہ تو شکر گزاری نے زندگی ہی بدل دی۔ اس پیر کے پاس گیا تھا، وہ جو روڈ کے پاس طارق جنید بیٹھتا ہے، اس نے کہا تھا شکر گزاری کر، ہو جائے گا۔ یہ تو واقعی ہونا شروع ہو گیا۔ یہ وہی شخص تھا۔ کہنے لگا میں پہلی کو فیکٹری میں چلا گیا، کنڈکٹری میں نے چھوڑ دی۔ اب میرے مزاج کے اندر سیٹیاں مارنا، چڑھو رکو، کہنے لگا بار بار مجھے وہاں پہ عجیب سا لگا، سال سے میری عادت کچھ اور تھی۔ کہنے لگے میں وہاں گیا فیکٹری میں، ایک طرف مجھے ماحول عجیب نظر آئے، ڈسپلن ہے، یہ کمرہ اس کا ہے، یہ لارج ہے، یہ کمرہ اس کا ہے، یہ راستہ ہے، یہاں سے آئے گا، یہاں سے جائے گا، یہاں انٹری ہوگی۔ اور ایک طرف میری کنڈکٹری والی زندگی تھی، وہ سال کی تھی۔ پر میں نے وہاں جا کر بھی اپنی شکر گزاری کا جذبہ نہ چھوڑا، اس شکر گزاری کے جذبے کو میں نے اور بڑھایا۔ اور جب میں نے وہاں دیکھا تو جو جگہ مجھے ملی وہ بہت سو سے اچھی تھی۔ میں نے کہا یا اللہ اب یہاں بھی میں تیرا شکر ادا کروں گا۔ جس شکر سے میں وہاں سے یہاں پہنچا، چند ہفتوں کے بعد میں یہاں ایڈجسٹ ہو گیا اور میری روٹین بن گئی، اور میں نے کہا میں نے یہاں محنت کرنی ہے، چونکہ میرے مزاج میں شکر گزاری تھی۔ اللہ نے شکر گزاری کی وجہ سے میری رزق کو تیز کر دیا، بڑھا دیا، اور میں کام کو بڑھاتا چلا گیا، اور 2 نمبری نہیں کی میں نے۔ اور وہاں 2 نمبری کا مزاج تھا فیکٹریوں میں، اندر پرانے جو تھے کارکن، میں یوں ہی سارا دن ایمانداری سے، دیانتداری سے اللہ کا شکر ادا کرتے کہنے لگے میری 1 سال کے بعد پھر ترقی ہو گئی، اور 1.5 سال کے بعد اور ترقی ہو گئی، اور پھر میں ایک شعبے کا ہیڈ بن گیا، یعنی مجھے سپروائزر بنا دیا گیا، کچھ لوگوں کو میرے انڈر میں کر دیا، انہیں دیکھنا میری ذمہ داری ہو گئی۔ اور یوں زندگی میں ترقی ہوتے میرے پاس آج سواری بھی ہے، اچھی سوسائٹی میں گھر لے لیا ہے، 110 گز کا میرا گھر ہے،
اور جب میں سفر کرتا ہوں اور بسیں میں کسی کنڈکٹر کو سیٹیاں مارتے ہوئے یوں چلاتے ہوئے اور پان کی پیپ کی پچکاری مارتے ہوئے دیکھتا ہوں تو ان سے بھی کہتا ہوں تم بھی شکر گزاری کر لو، تم بھی افسر بن جاؤ گے، تم بھی افسر بن جاؤ گے۔ تمہارے مزاج میں اگر شکر گزاری آ جائے تو تم بھی افسر بن جاؤ گے۔ کہا پان اب بھی کھاتا ہوں، اب سلیقے سے ایک جگہ پیپ پھینکتا ہوں، یہاں چلتی بسوں پہ پیپ نہیں پھینکتا، آن دو جان دو چلو اترو یہ سب اب نہیں کرتا۔ کہا کہ میری زندگی کے دن بدل گئے، میری راتیں بدل گئیں، پھر وہی بات، مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیری سنگ در پہ مرنا، مجھے آ گیا ہے جینا، مجھے آ گیا ہے مرنا، مجھے کچھ خبر نہیں تھی، نہیں تھی، نہیں تھی۔